نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کی خصوصیت، آپ کے ایک خاص وصف کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرما دیا، نبوت کے سلسلے کی تکمیل فرمانے والے، اس کام کو یعنی دعوت کے کام کو مکمل فرمانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند خصوصی باعزت مقام کی بھی واضح طور پر بار بار نشاندہی فرمائی اور ہمیں رغبت دلائی، ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے، ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں، آپ کی سیرت اور کردار پر غور و فکر کریں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ایک قدرتی سا عمل ہے، انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ کام کرتا ہے جو اس کے پسندیدہ ہوں۔ یعنی اگر ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو ہم اس کو راضی کرنے، خوش کرنے کے لیے وہ کام کریں گے جو اسے محبوب ہیں، پسند ہیں، اور ان کاموں سے بچیں گے جو اسے ناپسند ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احکامات واضح فرما دیے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ کا یہ خصوصی وصف ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اب درود کیا ہے؟ موضوع ہمارا آج یہ ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات و اعلیٰ صفات پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ پہلے لفظ درود پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے، درود تو قرآن پاک میں کہیں ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہنا بھی میرا بہت ضروری تھا، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے شیطان وسوسے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بہت دفعہ ایسی ڈیبیٹس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ فلاں کام کر رہے ہیں، یہ تو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق قرآن پاک کی آیات سے گمراہ ہوتے ہیں، اہل ایمان گمراہ نہیں ہوتے۔ لفظ درود قرآن پاک میں نہیں ہے، بالکل جی ٹھیک بات ہے، کیونکہ درود تو فارسی زبان کا لفظ ہے اور قرآن پاک ہے عربی۔ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے لفظ صلوات فرمایا، صلو، صلوات، یہ تمام صیغے استعمال کیے گئے۔ صلوات کے معنی رحمت کی دعا، رحمت کی بلندی مقامات کی دعا دینا کسی کو۔ اب سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ تمہیں اللہ کے حبیب پر درود بھیجنا ہے، اور اس کا جو موٹیو ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو سب سے بڑا شرف اور اعزاز ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتے، یا یوں ترجمہ کروں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں
اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجو۔ سلموا تسلیما، دیکھیے یہ جو صیغے آتے ہیں نا مبالغے کے، کثرت سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ آسان جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ خالق ہیں، مالک ہیں، ہر عمل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان کے مقام کو، درجات کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس ایک آیت کے حصے پہ اگر آپ غور کر لیں تو آپ کو مقام مصطفیٰ سمجھ آئے گا۔ دیکھیے عربی زبان کو سمجھنا، اس کے صیغوں کو سمجھنا، اس کو گرامر کے ساتھ سمجھنا، یہ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو صیغہ استعمال فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فعل مضارع، یعنی یہ عمل صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کا درود بھیجنا، اللہ کے حبیب کے درجات کو بلند سے بلند تر کرنا اور آپ پر کثرت سے رحمت نازل فرمانا، کیا اس کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جب میرے نبی کے درجات ہر لمحہ بلند ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، تو پھر مقام مصطفیٰ کو کون انسان سمجھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور پھر بات ہو رہی تھی ملائکہ کی، ملائکہ بھی کب سے ہیں؟ بہت قدیم تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی ملائکہ۔ ملک کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، اللہ کے لشکر اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کروڑوں، ملین، ٹریلین، بلین، کچھ نہیں پتا کتنے ہیں، بہت ہیں۔ تمام کے تمام اللہ کے حبیب پر درود پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی فرمایا گیا، وَسَلَامٌ عَلَى ابراہیم، سلام علی الیاس، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجا گیا، اللہ کے دیگر انبیاء پر سلام بھیجا گیا، کسی پر ایک دفعہ سلام بھیجا گیا، کسی پر 2 دفعہ سلام بھیجا گیا، جو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا۔ کسی کے لیے فرمایا گیا کہ جس دن پیدا ہوئے اور جس دن اٹھائے جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل واضح حکم آ گیا، کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی ٹائم باؤنڈ تو ہے ہی نہیں، لمٹ نہیں ہے، کوئی کاؤنٹنگ ایسی نہیں ہے۔ کتنے سالوں سے اللہ کے حبیب پر درود بھیجا جا رہا ہے، کتنے سالوں سے فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، ہم گناہ گار اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دنیا کا رول کیا ہے؟ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل آپ اس کے ایک طرح سے اس کو راضی کرتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو اہمیت ملتی ہے، اس کو سپورٹ ملتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ اگر میں نے کسی کی تعریف کی اور 4 لوگوں میں کی اور 6 لوگوں میں کی اور زیادہ لوگوں میں، تو اس کی کریڈیبلٹی، جو اس کا جو امیج ہے وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا سے اچھا ہوتا چلا جائے گا، وہ بھی راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ درود پاک کے ساتھ بالکل الگ معاملہ ہے۔ یہ وہ تعریف ہے، یہ وہ دعا ہے جو کوئی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے تو اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے۔ اور یہ بات چونکہ دیکھیے ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے اور یہ موضوعات ایسے ہیں کہ ان پر بلا مبالغہ کئی دن گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چند باتیں وقت کے مختصر ہونے کے حساب سے میں پیش کر دوں کہ ایک تو یہ کہ جتنا فرض عبادات کے بعد کثرت کر سکیں درود پاک کی وہ کریں، ہم پر واجب ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ دعا
جس سے اول اور آخر مجھ پر درود نہ پڑھا جائے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق کر دی جاتی، یعنی لٹکا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں تک رسائی عطا نہیں فرماتے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی کثرت سے درود اور سلام بھیجو۔ فضائل درود پاک کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی 10 دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس پر 10 مرتبہ اپنی طرف سے رحمت فرماتے ہیں۔ یہ فیض کس کا ہے؟ یہ فیض جاریہ ہے۔ چونکہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہر زمانے کے لیے رحمت ہیں۔ جب ظاہری حیات تھی، دنیا میں تشریف فرما تھے، تب بھی رحمت تھے، آج بھی رحمت ہے۔ یعنی میرے نبی کا فیض تو جاری ہے، سمجھنے کے لیے بس تھوڑی سی کہتے نا کہ بینائی چاہیے دیکھنے کے لیے، اور سمجھ عقل چاہیے غور کرنے کے لیے، کہ آج بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آپ کی امت کے لیے ایسے جاری ہے کہ جو شخص اللہ کے حبیب پر ایک بار درود بھیج دے، کیسی انہونی بات ہے نا کہ آپ اللہ کے نبی کے لیے رحمت اور بلند درجے کی دعا کہہ رہے ہیں، اے اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے۔ تو معاذ اللہ ہمارے درودوں کے میرے نبی محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور کتنا پڑھا جائے؟ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ عرض کرتے ہیں چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ فرمایا کہ 2 تہائی کر لوں؟ آپ نے پھر وہی فرمایا جتنا چاہو، اور پھر فرمایا اس سے بڑھا لو تو بہتر ہے، تو فرماتے ہیں 2 تہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ اب جواب غور سے سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ اس وقت تمہیں کفایت کرے گا، یعنی اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ یہ درود کفایت کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے واضح احکامات ہیں۔ ہم کتنا کنفیوزڈ رہتے ہیں۔ ہم کنفیوز خود نہیں ہوتے، دراصل شیطان ہمیں کنفیوز کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وقت تھا، تب بھی شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا کہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ فیض یاب نہ ہو سکیں۔ آج بھی شیطان نے تو ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا ہے نا، وہ تو قیامت تک ہی ہے، تو وہ آج بھی اپنی کوششوں سے باز نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا، تو وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم مجھ پر اتنا درود بھیج رہے ہو تو یہ تو معاذ اللہ اللہ کے ساتھ عبادت میں تم مجھے برابر کر دو گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے، کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور نیت اگر ہے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اس لیے پڑھنے کی کہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور اس لیے کہ ہمیں اس کا فیض ملے گا، اس کی برکتیں ملیں گی، تو یقیناً ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں ایک چیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سامنے آتی ہے، ذرا پلیز اس پہ بھی غور کیجئے گا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب مؤذن اذان دے
تو اس کو سنو، جو کہتا ہے تم بھی کہو، یعنی اذان کے الفاظ کو دہراؤ، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، کیونکہ یہ جنت کا ایک درجہ ہے جو صرف بندگان خدا میں سے کسی ایک کو حاصل ہوگا، اور میں خواستگار ہوں کہ وہ میں ہی ہوں، تو جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگی اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ابھی اجازت دیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔